الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ خلاصۃ النحو حصہ اول الدرس الرابع والعشرون۔ خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 24واں۔ آئیے اس سبق کو دیکھتے ہیں۔ اس سبق کا نام ہے حروف مشبہ فی الفعل کا بیان۔ حروف مشبہ بالفعل کا بیان۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھی نیتیں فرما لیجئے، کتاب پڑھنے کی دعا بھی پڑھ لیجئے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سبق میں کیا ہے۔ یہ بھی حروف کا بیان ہے۔ یاد رکھیں، حروف اپنا معنی خود ظاہر نہیں کرتا ہے، یہ کسی نہ کسی اسم یا فعل کی مدد سے اپنا معنی ظاہر کرے گا۔ تو حروف مشبہ بالفعل یہ ضرور یا تو اسم میں یا فعل میں داخل ہو کر اپنا معنی ظاہر کرے گا۔ دیکھیں، 6 حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ نمبر 1 انا، اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، عربی میں ہوتا ہے بے شک۔ نمبر 2 انا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ معنی جو بھی ہوتا ہے فارسی میں۔ نمبر 3 کأنہ، اس کا معنی ہوتا ہے گویا کہ۔ نمبر 4 لاکنہ، اس کا معنی ہوتا ہے لیکن۔ نمبر 5 لیتا، لیتا کا معنی ہوتا ہے کاش۔ نمبر 6 لعلہ، اس کا معنی ہوتا ہے شاید۔ تو 6 حروف کون سا ہے؟ انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ۔ یہ 6 حروف کیا کہلاتے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل۔ اچھا، مشبہ معنی ہوتا ہے مشابہ، یعنی جیسا، بالفعل یعنی فعل کے جیسا۔ ٹھیک ہے، فعل نہیں ہوتا ہے، اگر فعل جیسا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کے چند قاعدے ہم لوگ سیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بڑی کتابوں میں انہیں یہ مشبہ بالفعل کا معنی بھی سمجھیں گے، اور فعل سے مشابہت کرنے کی وجہ کیا ہے یہ بھی معلوم بڑی کتابوں میں چلے گی۔ دیکھیں قواعد و فوائد۔ نمبر 1، یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے، فعلیہ میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اگر فعلیہ میں داخل ہوگا تو اس کا ضرور کوئی کنڈیشن ہوگا۔ دیکھیں، مبتدا اور خبر، ہمیشہ یاد رکھیں جملہ اسمیہ میں ایک مبتدا ہوگا اور ایک خبر ہوگی۔ تو مبتدا اور خبر سے پہلے یہ داخل ہو جاتا ہے، اور پھر مبتدا کو کیا کرتا ہے؟ جو مبتدا اس میں بنے گا وہ اس کو نصب یعنی زبر والا کر دیتا ہے، منصوب کر دیتا ہے، اور خبر کو رفع دے دیتا ہے یعنی پیش والا مضموم ضمہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر نام میں تھوڑا سا جو ڈیفرنٹ کر دیتے ہیں، جو اس کا مبتدا ہوتا ہے، مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ خبر کا چینج نہیں ہے، البتہ مبتدا کا اسم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انا کا اسم اور انا کی خبر۔ ٹھیک ہے، مثال دیکھیں، انا زیدن عالم، بے شک زید عالم ہے۔ تو انا زیدن کیا ہے؟ اس کا اسم ہے، اور عالمن اس کا خبر ہے۔ اگر انا کو ہٹاتے ہیں تو ہوگا زیدن عالمن، یعنی زید عالم ہے۔ تو زیدن کی جگہ زیدن آیا، تو زیدن کیوں آیا؟ انا کی وجہ سے، کیونکہ انا عامل ہے، عمل کرتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے۔ نمبر 2، حروف مشبہ بالفعل کی خبر اگر مفرد ہو یعنی جملہ نہ ہو تو اس کا واحد، تثنیہ یا جمع ہونے میں اور مذکر یا مؤنث ہونے میں ان کے اسم کے مطابق یعنی مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ یہ پچھلا قاعدہ ہے، پچھلے اسباق میں آپ نے پڑھ چکا ہے کہ جو بھی خبر ہوتا ہے نا وہ مبتدا کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ اصل مبتدا اور خبر میں جو ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، تو مبتدا کے مطابق ہی ہمیں لانا ہوتا ہے۔ اگر مبتدا واحد ہے تو واحد، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع۔ اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مؤنث مذکر لانی ہوتی ہے، اور مؤنث ہے تو مؤنث لانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان مثالوں سے سمجھے۔ انا بکرن شاعر، بے شک بکر شاعر ہے۔ اب یہاں بکر کیا ہے؟ مذکر ہے، واحد ہے، اور خبر اس کی شاعر، انا کی خبر شاعر ہے۔ اب شاعر جو ہے یہ بکر کے مطابق یعنی اسم کے مطابق آیا ہے، مذکر اور واحد ہے تو مذکر اور واحد لایا گیا۔ انا ہندن شاعرتن، اب یہاں دیکھیں، انا ہندن شاعر، ہندہ شاعرہ ہے۔ اب ہندہ لڑکی کا نام ہے تو شاعرہ بھی مؤنث کا صیغہ لایا گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھ، انا ولدین لاعبان، اب انا ولدین
والدین کیا ہے؟ تثنیہ کا صیغہ ہے. لاعبان ہے نا، لاعب لاعبان، تو یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے. تو اس سے معلوم چلا کہ دونوں تثنیہ ہے نا، اس میں اور اس کی خبر. اب ادھر دیکھیں ان البنتین نائمتان. اب یہاں بھی دیکھیں کہ بنتین جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ تثنیہ ہے. اور نائمتین مؤنث کا صیغہ یہ بھی کیا ہے؟ تثنیہ ہے. ان الولدین لاعبان، بے شک دو لڑکے کھیل رہے ہیں. ان البنتین نائمتین، بے شک دو لڑکیاں سو رہی ہے. تیسرا قاعدہ دیکھیں، ان کی خبر اگر جملہ ہو تو اس میں اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. اسم یعنی مبتدا کے مطابق، ٹھیک ہے. انا کی جو اسم ہوگا وہی تو مبتدا ہے، تو مبتدا کے مطابق ایک ضمیر. اگر مبتدا مذکر ہے تو ضمیر بھی مذکر والا لائیں گے، اگر مؤنث ہے تو ضمیر بھی خبر میں کیسی ہوگی؟ مؤنث والے. دیکھیں مثالوں سے، ان اللہ خلق الجنت. ان اللہ، اللہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کا اسم ہے انا کے. خلق الجنت، تو خلق فعل، جنتا مفعول، ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ فاعل لکھ لیں گے جو اللہ کی طرف لوٹے گی. اور اللہ مذکر، لفظ مذکر ہے اور ہوا ضمیر اللہ کی طرف لوٹائیں گے، ٹھیک ہے. دوسری مثال، اچھا معنی کیا ہوگا؟ ان اللہ خلق الجنت، بے شک اللہ نے جنت کو پیدا کیا. ان البستان ازہارہ جمیلۃ. ان البستان ازہارہ جمیلۃ. اب یہاں دیکھیں ان البستان، البستان یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. البستان مؤنث ہے. ازہارہ، اچھا نہیں یہ بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے. ہو ضمیر جو نکل رہے ہیں وہ بستان کی طرف جا رہے ہیں، اور ازہار یہ مؤنث ہے تو اس کی صفت کیا لائی گئی؟ جمیلۃ لائی گئی، ٹھیک ہے. کیا معنی ہے؟ ان البستان ازہارہ جمیلۃ، بے شک باغیچوں کے پھول خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہو ضمیر جملہ اگر ہوگا اس حروف مشبہ بالفعل کا اسم کی خبر اگر جملہ ہو تو اس میں ایک ضمیر ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے. مبتدا جیسا ہوگا ویسی ضمیر ہوگی، ٹھیک ہے. نمبر 4، ان کی خبر اگر جار مجرور ہو تو اسے ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق کریں گے جو واحد، تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث میں ان کے اسم کے مطابق ہو، ٹھیک ہے. ہمیشہ یاد رکھیں جو بھی مبتدا یعنی اسم ہوگا اسی کے مطابق جو بھی متعلق وغیرہ نکالیں گے، شبہ جملہ یا فعل سے نکالیں گے وہ اسم کے مطابق ہی نکالیں گے. جیسے دیکھیں انا زیدن فی الدار، بے شک زید گھر میں ہے. گھر میں ہے کہ مطلب کیا ہوا؟ تو یہاں پر فی الدار جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا ثابتن کی. ثابتن دیکھو مذکر کا صیغہ لائے ہیں، ثابتن، ثابتان، ثابتون، ثابتتن نہیں لائے بلکہ ثابتن لائے مذکر. اب اس میں ہوا ضمیر جو پوشیدہ نکالیں گے وہ زید کی طرف لوٹیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح انا ہندن فی الدار، انا زیدن فی الدار. اب یہاں تک ہندن مؤنث ہے تو فی الدار کے بعد جو متعلق نکالیں گے ثابتتن نکالیں گے، ثابتتن مؤنث کا صیغہ، ٹھیک ہے. نمبر 5، ان کا اسم اور خبر موصوف یا صفت بھی ہوتا ہے. ہاں بے شک آسان ہے. دیکھیے ان ولد الصغیر نائم. ان الولد الصغیر، ان حروف مشبہ بالفعل، الولد موصوف، الصغیر صفت، موصوف صفت سے مل کر ان کا اسم بنائیں گے، النائم اس کی خبر بنائیں گے، ٹھیک ہے. تو جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے وہی صفت کا اعراب ہوتا ہے، اس لیے الولد الصغیر دونوں کا اعراب کیا ہے؟ فتحہ ہے، یعنی یہ نصب ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح انا غلام زیدین عالم. اب یہاں اضافت کے ساتھ موصوف صفت بھی ہو سکتا ہے، اضافت بھی ہو سکتا ہے. کون؟ انا کا اسم، ٹھیک ہے. اور خبر کے بارے میں بھی ہے، خبر دیکھیں آگے آئے گا. انا غلام زیدین، انا غلام مضاف، زیدین مضاف سے مل کر انا کا اسم، عالم اس کی خبر. تو بے شک زید کا غلام عالم ہے، اور اوپر کیا تھا؟ بے شک چھوٹا لڑکا سو رہا ہے.
آگے دیکھیں انا زیدن رجولن صالحن. اب یہاں پر دو مثالیں جو ہوئی یہ اسم کا موصوف ہونا اور اسم کا مضاف ہونا دکھایا گیا ہے اس میں. اب خبر کے بارے میں دیکھیں انا زیدن رجولن صالحن. انا زیدن اس کا اسم ہے، رجولن موصوف، صالحن صفت، موصوف صفت سے مل کر انا کی خبر بنے گی. ٹھیک ہے، تو انا حروف مشبہ بالفعل، زید اس کا اسم ہے، رجولن صالحن مل کر صفت موصوف صفت سے مل کر اس کی خبر. ٹھیک ہے، اور اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسم خبر یہ ہوگا. انا بکرن غلام خالدین. انا بکرن، انا حروف مشبہ بالفعل، بکرن کیا ہے؟ انا کا اسم ہے، اور غلام مضاف، خالدین مضاف لہ سے مل کر اس کے خبر بنے گی بکرے کی. ٹھیک ہے، تو انا بکرن غلام خالدین، بے شک بکر خالد کا غلام ہے. نمبر 6، کبھی ان حروف کے ساتھ لفظ ما آ جاتا ہے. دیکھیں انما، کانما، انما، ٹھیک ہے، لیتما. تو جب ایسا کنڈیشن آئے گا کہ اس کے بعد انا، انا، کانا، لیت، اللہ کے بعد ما آ جائے تو جو ان کو عمل سے روک دیتا، ما کیا کرتا ہے؟ عمل سے روک دیتا ہے. عمل کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے اسم کو نصب اور اپنے خبر کو رفع دیتا ہے. تو یہ عمل نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں کر پائے گا یہ. ٹھیک ہے، جو اس کا اصل عمل ہے وہ اپنا کرے گا. تو اب جب یہ عمل سے روک دے گا تو اس صورت میں یہ فعل پر بھی آ سکتا ہے، یعنی انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، یہ اب فعل میں داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں انما جاء خالد، مثال بھی دیا. انا حروف مشبہ الفعل، ما یہاں پر اس کا نام رکھیں گے ما کافہ یعنی روک دینے والا. تو انما ما روک دیا ہے تو فعل پر بھی داخل ہو گیا. جاء خالد، خالد آیا. ٹھیک ہے، امید ہے اس سبق کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اگر سمجھ میں نہ آئے تو بعد بار ہمارے ویڈیو دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، دوسرے طالب علم کو بھی بتائیں. ہمارے چینل کا نام کیا ہے؟ علم ہی کامیابی ہے.